دیکھیں رزق کا مطلب ہوتا ہے عطا. تو اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے وہ سارا رزق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صرف مال تو عطا نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے تو بہت کچھ عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ایمان دیا ہے وہ بھی رزق ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو زندگی دی ہے وہ بھی رزق ہے, اللہ نے آپ کو جو صلاحیتیں دی ہیں وہ بھی رزق ہے, اللہ نے آپ کو مال دیا ہے وہ بھی رزق ہے, اللہ نے اولاد دی ہے, جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اس لیے سارا کا سارا یہ رزق اللہ کریم نے فرمایا مما رزقناہم ینفقون, جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ نہیں فرمایا مال میں سے خرچ کرتے ہیں, مال بھی خرچ کرتے ہیں, مال کے علاوہ الگ آیات حدیث میں. لیکن جو رزق کی بات ہوتی ہے تو رزق میں مال شامل ہے, لیکن صرف مال رزق نہیں ہے. ہر وہ چیز جو اللہ نے عطا کی ہے وہ رزق ہے. بے شک. تو کون سی چیز ہے جو اللہ نے عطا نہیں کی؟ اس کا مطلب ہے ہر چیز رزق ہے, اور اس کو جو کچھ اللہ کی عطا کردہ چیز ہے اس کو اللہ کی خوشنودی کے لیے صرف کرنا, اس کو اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنا, یہ انفاق فی سبیل اللہ. لہٰذا رزق کے اندر جو آپ نے لیا ہے, جہاں سے جس سورس سے آپ نے لیا ہے اور جس سورس میں آپ نے خرچ کیا ہے, دونوں کے بارے میں قیامت والے دن پوچھا جائے گا. امتحان دو رہا ہے کہ جہاں سے آپ لے رہے ہیں, جہاں پہ آپ خرچ کر رہے ہیں, دونوں چیزیں حاصل ہونے والا ذریعہ بھی حلال کا ہونا چاہیے, اور جہاں آپ خرچ کر رہے ہیں وہ بھی حلال کا ذریعہ ہونا چاہیے. اگر دونوں میں سے کہیں حرام شامل ہوگا تو اس کا مطلب ہے ادھر آیا تو رزق حرام ہو جائے گا, جائے گا تو پھر وہ خرچ کرنا اس کا حرام ہو جائے گا. اس کے بارے میں تبذیر کے لفظ ارشاد فرمائے کہ اگر جائز کاموں میں, حلال کاموں میں زائد اور ضرورت خرچ ہوگا تو وہ اسراف ہوگا, وہ بھی ناجائز ہے. اور اگر کوئی شخص ناجائز کاموں پہ خرچ کرتا ہے تو وہ 1 روپیہ بھی خرچ کرے گا تو وہ تبذیر ہوگی. اور تبذیر کے بارے میں تو فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, وہ ہیں ہی شیطانوں کے بھائی. تو اس کا مطلب ہے وہ حدود ہے, اصل میں حلال اور حرام سے مراد وہ حدود ہیں جن حدود کے اندر رہ کے زندگی گزارنی ہے. وہ بھلے اخلاقیات کی بات ہو, حقوق العباد کی بات ہو, لوگوں سے تعلقات کی بات ہو, نگاہوں کی بات ہو, سماعتوں کی بات ہو, وہ لذت کام و دہن کی بات ہو, وہ ہر چیز کے اندر حلال اور حرام کی حدود موجود ہیں, اور ان حدود کے اندر رہنا جو ہے وہ حلال ہے, اور ان حدود سے باہر نکلنا وہ حرام ہے. بالکل صحیح.